دنیا بھر میں اردو ماسٹر دیکھنے والے، سننے والے اور پسند کرنے والوں کو اردو ماسٹر کا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک حافظ صاحب تھے۔ حافظ ہم اس کو کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر جو ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہوں۔ کچھ لوگوں کی تو بینائی ویسے چلی جاتی ہے، لیکن وہ جو مادر ذات جو ماں کے پیٹ سے پیدائشی طور پر جو ہے وہ نابینا پیدا ہو، اس کو ایک میرے جیسے صاحب ان کے لیے کھیر پکا کر لے گئے اور جا کر حافظ صاحب سے یہ کہا کہ حافظ صاحب، یہ کھیر میں آپ کے لیے بڑی محبت سے بنا کر لایا ہوں، آپ اسے تناول فرما لیں۔ اب حافظ صاحب نے ساری زندگی کبھی کھیر کی شکل دیکھی ہی نہیں تھی، کبھی کھیر کا رنگ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو حافظ صاحب نے کہا کہ یہ کھیر کیا ہوتی ہے؟ تو میرے جیسے اس بندے نے جواب دیا کہ حافظ صاحب، یہ کھیر جو ہے یہ دودھ سے بنتی ہے۔ اچھا، دودھ سے بنتی ہے تو یہ رنگ میں کیسی ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب، یہ رنگ میں نا سفید ہوتی ہے۔ اچھا، سفید ہوتی ہے؟ تو حافظ صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سفید رنگ کیسا ہوتا ہے، چونکہ وہ مادرزاد نابینا تھے۔ پھر پوچھنے لگے یہ سفید کیسا ہوتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ حافظ صاحب، یہ سفید رنگ جو ہے ایک سفید بگلے کی طرح ہوتا ہے۔ اب حافظ صاحب نے اگلا سوال ہم پہ داغا کہ بھائی یہ سفید بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اب ہم سے رہا نہ گیا، اب ہم نے بھی کیا کیا کہ اپنے بازو کو بگلے جیسی چونچ بنا کر ان کے سامنے کر دیا کہ حافظ صاحب ایسا ہوتا ہے۔ اب حافظ صاحب نے ہماری اس بڑے ہوئے ہاتھ کو، بگلے جیسی گردن کو، اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر بڑے غور سے دیکھا تو کہنے لگے توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اگر کھیر ایسی ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے تو ہم باز آئے ایسی کھیر کھانے کے۔ اس وقت سے لے کر اب تک اس ٹیڑھی کھیر کے حوالے سے ایسا کام جو بہت مشکل ہو اس کو سر انجام دینا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی بزرگوں نے بہت ساری کہاوتیں جو ہیں ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر ایسے کہی ہوئی ہیں کہ آج کئی صدیاں بیتنے کے بعد وہ ضرب الامثال ویسی کی ویسی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ضرب الامثال ان کو پنجابی میں اخان کہتے ہیں، اور انگریزی پڑھنے والے طلباء و طالبات جو ہیں وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ پرووربس کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج اپنی ضرب الامثال کے دوسرے لیکچر کی طرف چلتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ یہ لیکچر آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ امتحانی بورڈز کے اندر آنے والا 5 نمبر کا سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء، اس مرتبہ جو کہ پیپر کا پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، لہٰذا آپ کو یہ سوال کچھ اس انداز سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو معنی دیا جا سکتا ہے، یا یہ کچھ سین دیا جا سکتا ہے، کچھ حالات ایسے دیے جا سکتے ہیں اور آپ سے کہا جا سکتا ہے اس حوالے سے ضرب المثل ہے وہ ضرب المثل تحریر کرے۔ پہلے آتا تھا کہ ضرب المثل آدھی جو ہے وہ دے دی جاتی تھی اور آدھی جو تھی وہ آپ نے خود لکھنی ہوتی تھی۔ تو آئیے ہم اپنے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی دیکھیں گے کیسے حالات کے مطابق ضرب المثل ہمارے بزرگوں نے کہی تھی۔ تو آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھیے گا جو سب سے پہلی ضرب المثل ہے وہ ہے جتنی چادر دیکھیے۔ یہاں سے مراد وہ چادر نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، انسان کو اپنی آمدن کے دائرہ اختیار میں رہنا چاہیے، اتنا ہی خرچ کرے جتنی اس کی آمدن ہے۔ تو یہاں پر یہ محاورہ بولا جاتا ہے جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے، اور اس کو اگر آپ انگلش میں کہیں گے تو کہیں گے کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ۔ ڈوبتے کو تنکے کا یہ ہے جی سہارا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب عزیز طلباء و طالبات یہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہو اور اس کو کہیں سے بھی مدد ملنے کی کوئی امید باقی نہ رہے، اس وقت اس کو اس اندھیرے میں ایک چھوٹی سی روشنی کی جو کرن نظر آتی ہے، وہاں پر یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ رات گئی تو بات گئی۔ مراد یہ ہے
کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو کوئی بھی خوشی منانا جو ہے وہ بے موقع ہو جاتا ہے، بے محل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ عید الفطر مناتے ہیں یا کوئی تہوار مناتے ہیں تو اسی دن سیلیبریٹ کرتے ہیں اسے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ 2 دن بعد جا کے اس تہوار کو منانا شروع کر دیں۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، مراد کیا ہے؟ مخلوق جب کسی بات کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا اشارہ سمجھ لیں کہ وہ کام ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ شیخی اور 3 کانے، یہ جی 3 کانے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ ایویں خام خواہ ڈنگے مارتے رہنا، وہ میرا جی فلاں، میرا جی فلاں، میں جی فلاں، میں جی فلاں، تو خام خواہ ڈنگے مارنے والا شخص جو ہے نا اس کو کہتے ہیں شیخی اور 3 کانے۔ صورت نہ شکل، یہ لفظ عمومی طور پہ عزیز طلباء و طالبات، عمومی طور پر یہ لفظ جو ہے وہ بچے جب بولیں گے تو اس کو کہیں گے پہاڑ، تو یہ پہاڑ نہیں ہے، یہ بھاڑ ہے۔ صورت نہ شکل، بھاڑ سے نکل، مراد بولی جاتی ہے، یہ اس وقت بولی جاتی ہے۔ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بھی پیدا کیا ہے بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ ہمارے اسلام میں نہ گورے کو کالے پر ہے، نہ عربی کو اجمی پر ہے، نہ گٹھے کو لمبے پر ہے، اور نہ موٹے کو پتلے کے اوپر کسی قسم کی کوئی فوقیت نہیں ہے۔ چونکہ یہ بڑے بزرگوں نے یہ اخوان بنائے ہوئے ہیں، یہ ضرب الامثال بنائی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب آپ کا سامنا کسی بدصورت انسان سے پڑ جائے تو اس وقت کہتے ہیں او چل چل شکل دیکھی اپنی، پہلے شکل دیکھ پھر میرے نال گل کری آ کے، تو یہ اس وقت بولی جاتی ہے۔ طویلے کی بلا بندر کے سر، اب طویلے کی بلا بندر کے سر، مراد یہ ہے کہ آپ تمام کی مصیبتیں یا مشکلات جو ہیں وہ آپ کسی ایک آدمی کے سر مڑ دیں۔ بھی ارشد کہے بھی امجد صاحب یہ کام کر دینا ہے، اب اسلم کہے امجد صاحب یہ پلیز آپ یہ میرا کام کر دیں، اب سب لوگ کی مشکلات کا حل اس کو کرنے کا ٹھیکہ جو ہے وہ کس نے لے لیا ہے؟ امجد صاحب نے لے لیا ہے۔ تو امجد صاحب اس وقت کیا کہیں گے؟ طویلے کی بلا بندر کے سر۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، مراد یہ ہے کہ ظلم ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتا، ظلم ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتا، آخر اس کو زوال آنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، اور ناؤ کہتے ہیں بیٹا کشتی کو، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ اگر آپ کاغذ کی کشتی بنا کر اس کو بسپرد پانی کر دیں، دریا کے سمندر میں ڈال دیں، تو آپ دیکھیے گا کہ کچھ دیر تو کشتی چلے گی، لیکن اس کے بعد وہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اندر ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایسے مواقعوں کے اوپر یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے کہ ظلم ہمیشہ، کوئی کتنی دیر تک آپ کے اوپر ظلم کر لے گا، آخر اس ظلم کا اختتام ہونا ہے۔ عید پیچھے ٹر، عید پیچھے یہ ٹر ہے جی۔ اس کے بعد ہے غریب کی جورو سب کی بھابھی، مراد یہ ہے ہمیشہ غریب ہی کے اوپر جو ہے وہ بڑوں کا، طاقتوروں کا زور چلتا ہے، تو ہم کہتے ہیں غریب کی جورو سب کی بھابھی۔ اب دیکھیے گا پاکستان کے اندر جو غریب طبقہ ہے، وہ جو پاورٹی لائن کے نیچے ہے، امیر کوئی ٹیکس نہیں دیتا، امیر ظلم کرتا ہے، یہ عمراء، یہ وزیر جو حاکم وقت ہیں، یہ سب اپنی اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا زور کس کے اوپر چلتا ہے؟ غریب کے اوپر چلتا ہے۔ تو آئیے ہم اگلے ضرب المثل کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری اگلی جو ضرب المثل ہے وہ ہے فقیر کی صورت سوال ہے، فقیر کی صورت سوال ہے۔ عزیز طلباء، یہ ضرب المثل ایسے مواقعوں کے اوپر بولی جاتی ہے کہ جب آدمی غریب ہو اور اس کی معاشی ضروریات جو ہے وہ پوری نہ ہو رہی ہوں، ہر وقت اس کے چہرے کے اوپر جو ہے محتاجی اور غربت جو ہے وہ ٹکی رہے گی، اس کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے مسائل جو ہیں وہ کم ہونے والے نہیں ہیں۔ قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے،
یہ سیانے جو ہے یہ عقل مند کو کہتے ہیں. کوئی بھی حاکم ہو یا کوئی بھی چودھری ہو، کوئی بھی نمبردار ہو، کوئی بھی سرکاری افسر ہو، اس کے گیٹ پر بیٹھنے والا جو اس کا دربان ہے، یا چودھریوں کے جو مزارے ہیں، یا حاکم وزیروں اور مشیروں کے جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بھی بہت سیانے ہوتے ہیں. وہ جب تک آپ ان کے منہ میں جو ہے وہ کچھ نہ ڈالیں گے تب تک وہ آپ کو اگلی سیڑھی پر جانے نہیں دیں گے. تو ایسے مواقعوں کے اوپر یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے کہ قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے. کاٹ کی ہنڈیا بار بار نہیں چڑھتی. یہ عزیز طلبہ، یہ ضرب المثل یہ ریزمبل کرتی ہے کس سے بھلا؟ یہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں. اب دیکھیے گا کاٹ کی ہنڈیا مراد ہے کہ یہ دغا بازی جو ہے نا، دغا بازی، جھوٹ فریب کب تک چلے گا؟ آخر اس نے ایک دن جو ہے وہ ختم ہونا ہے. تو ایسے مواقعوں کے اوپر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کاٹ کی ہنڈیا یا کاٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی. یا یوں بھی کہتے ہیں کہ کاٹ کی ہنڈیا چوراہے پہ، ساجے کی ہنڈیا چوراہے پر پھوٹتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مشہور ضرب المثل ہے. گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں؟ عزیز طلبہ، یہ ضرب المثل اس وقت بولی جاتی ہے کہ جب ہم اپنا کام پیار سے کسی سے نکال لیں تو اس کے سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے. گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں؟ لاد دے لدا دے، لادنے والا ساتھ دے. اب یہ کب بولا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی کہے کہ بھائی امجد صاحب یہ ایک یہاں پر سامان پڑا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھوائیں اور لے جائیں. اب میں اس بندے سے کہوں جس نے مجھے وہ سامان دیا، میں کہوں کہ جی آپ اس کو لدوانے کے لیے مجھے ایک بندہ بھی دیں. اچھا، وہ بندہ بھی دیں، پھر وہ لدوا کے جہاں پر وہ سامان جائے گا میں اتروانے کے لیے بھی مجھے ایک بندہ درکار ہے. تو وہاں پر یہ ضرب المثل بولی. مثلا جو کوئی آپ کو پیار اور محبت سے ایک انگلی پکڑاتا ہے تو آپ اس کے پورے بازو کو جو ہے وہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ خود کچھ نہیں کرنا، سارے کا سارا کام جو ہے وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ ڈالنا ہے کہ یہی بندہ جو ہے نا یہ میرا کام کر کے دے. اس کے بعد ہم ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ. یہ بھی بے موقع محل کی بات کی جا رہی ہے کہ بے موقع محل جو ہے نا کوئی بات کی جائے، مراد ہے کہ مسئلہ کوئی ہو اور اس کا حل ہو کوئی اور ہو. مثلا میرے پیٹ درد میرے پیٹ میں ہو رہا ہے تو آپ آئی ڈراپ اس کے پیٹ کی گولی جو ہے وہ میرے کان میں ڈالنے کی بات کر رہے ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے. یہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. مراد یہ ہے کہ ساری عمر جو ہے وہ غریبوں کا خون چوسا، ظلم کیا، اور بعد میں جب عمر جو ہے آخری آ گئی تو پھر چلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے. تو غالب کا یہاں پر ایک شعر مجھے بہت اچھا سا یاد آ گیا. غالب کہتے ہیں کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو یہ وہ والی بات ہے کہ ساری عمر جو ہے لوگوں کا خون چوسا، ظلم کیا، لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر ناجائز جو ہے وہ ان کے اوپر مشکلات ڈالیں، اور اس کے بعد آخری وقت میں جب یاد آیا کہ اب تو اب لاد چلا ہے بنجارا، تو جب تن سوکھا کبڑی پیٹ ہوئی اب لاد چلے گا بنجارا، اس وقت ہم چلتے ہیں جناب اللہ کی طرف معافی مانگنے کے لیے. تو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. مراد یہ ضرب المثل اس وقت بولی جاتی ہے کہ جب ہمارا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو. ہم دوسروں کے سامنے سخی بنے لیکن وہ ظاہری سخاوت اور چیز ہے، لیکن اصل سخاوت جو ہے وہ اندر سے پھوٹتی ہے. تو کیا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. جب آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ جتانے کی کوشش کریں گے آپ بہت زیادہ جو ہے وہ مخلوق خدا سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن در حقیقت آپ ان کا اتنا ہی خون نچوڑنے والے ہیں. تو یہاں کا باوا آدم ہی نرالا ہے. یہ ضرب المثل عزیز طلبہ و طالبات اس وقت بولی جاتی ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ بھئی یہاں کا تو ہر کام عجیب ہی ہے. آپ کسی بھی پاکستان کے کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، کسی بھی تھانے میں چلے جائیں، کسی بھی کچہری میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، لا قانونیت کے ڈیرے جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ پڑ چکے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پاکستان کا تو باوا آدم ہی نرالا ہے. ہر اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راج. مراد جو جس کے ہتھے چڑھا اس نے اپنا قانون جو ہے وہ لاگو کر لیا. اب یہ ہے سیکھ نہ دیجئے باندرا، جو گھر BA کا
जाए, सिखवा को दीजिए जाको सीख सहाय। अजीज़ तलबा, आप जब भी नसीहत करें, ये ज़रबुल मसल उस वक्त बोली जाती है जब आप किसी ऐसे आदमी को नसीहत करें जो बिल्कुल बंदर जैसी अक्ल रखता हो। मुराद ये है कि उसके ऊपर आपकी नसीहत का कोई असर नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने बंदर को बुलाया, बंदर को नसीहत की और बंदर ने जो है वो आपका घर जो है वो बर्बाद करके रख दिया। तो उस वक्त ये ज़रबुल मसल बोली जाती है कि सीख ना दीजिए बांदरा जो घर बिये का जाए, सिखवा को दीजिए जाको सीख सहाय। तो अजीज़ तलबा, इसके साथ ही क्लास नहम के ज़रबुल अमसाल का टॉपिक जो है वो आज मुकम्मल हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड में आने वाला जो सवाल है वो कतई तौर पर पिछले साबिका इम्तहानात में आने वाले सवालों से मुख्तलिफ होगा। देखते रहिए, सुनते रहिए और शेयर करते रहिए।